إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التحریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خود اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے، اور جس جہنم پر سخت مزاج اور درست طبیعت کے وہ فرشتے معمور ہوں گے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں گے اور انہیں جو حکم ہوگا بس اتنا ہی کریں گے۔ اس آیت کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر تربیت اولاد کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اولاد جو زندگی کی عظیم نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے، جسے نہ ملے ساری زندگی تڑپتا ہے، اس لیے کہ اولاد یہ گھروں کی چمک، خاندانوں کی رونق اور دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید نے اولاد کے سلسلے میں دو نظریے پیش کیے۔ پہلا نظریہ، قرآن نے اولاد کو بطور نعمت قرار دیا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی ہوئی نصیحتوں کو جو انہوں نے اپنی قوم کو کیا تذکرہ کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ انہوں نے کہا لوگوں سنو، اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بخشش طلب کرو۔ وہ اللہ مال اور اولاد کی جیسی عظیم نعمتوں سے نواز کر تمہیں بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے گا، تمہاری مدد فرمائے گا۔ قرآن نے دوسرا نظریہ پیش کیا کہ اولاد کو بطور فتنہ قرار دیا۔ اللہ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ سورۃ التغابن میں اللہ نے اولاد کو دشمن تک قرار دے دیا، کہا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا فاحذروہ عدوا لکم فاحذروہ۔ لوگوں سنو، میرے بندو سنو، تم میں سے بعض کی بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہ، لہذا تم ان سے ہمیشہ ہوشیار رہو، ان سے ہمیشہ خبردار رہو۔ یہ دونوں ہی نظریات اپنی جگہ صحیح ہے۔ اولاد اگر نیک ہو، اولاد اگر صالح ہو، اولاد اگر متقی پرہیزگار ہو، اولاد اگر نمازی روزے دار ہو تو یقیناً وہ نعمت ہی نعمت ہے۔ لیکن اولاد اگر بگڑ جائے، بد اخلاق ہو جائے، بد کردار ہو جائے، بد زبان ہو جائے، گستاخ ہو جائے، بے ادب ہو جائے
تو پھر اس دنیا کے اندر کسی دوسرے عذاب کی ضرورت ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. وہ خود سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے. دن کے اندر سکون کو وہ بگڑی ہوئی اولاد غارت کرتی ہے، اور رات کی نیندیں وہ بگڑی ہوئی اولاد حرام کر دیتی ہے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے نعمت ہی بنی رہے تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی اور بہت مشقت اٹھانا پڑے گا. اور ہمیں اپنی اولاد کے تئیں شریعت نے جو ہمارے اور آپ کے اوپر، ماں باپ کے اوپر، والدین کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جو حقوق عائد کی ہیں، اسے کما حقہ ادا کرنے ہوں گے، تب جا کر یہ اولاد ہمارے اور آپ کے لیے نعمت بنے گی، ورنہ کسی عذاب سے کم نہ ہوگی. اولاد کی ولادت جو ہی ہوتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داریوں کے سفر کا آغاز یہیں سے ہو جاتا ہے، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی اولاد کوئی جنم لیتی ہے، بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے، وہیں سے ماں باپ کی بہت ساری محنتیں درکار ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں کا ہمیں اور آپ کو لحاظ کرنا. مثلا اولاد ہوئی، اللہ کی نعمت ملی، اللہ کا شکر ادا کرنا. شریعت کہتی ہے 7ویں دن شکریہ کے طور پر جانور ذبح کرو، عقیقہ کرو. لڑکا ہے اس کی طرف سے 2 جانور، لڑکی ہے اس کی طرف سے 1 جانور. نبی نے فرمایا کل غلام مرہون بعقیقہ، ہر بچہ اور ہر بچے کی جان عقیقے کے جانور کے عوض گروی ہوتی ہے، اس میں تاخیر نہ کی جائے. مالی تکلیف اگر نہ ہو 7ویں دن عقیقہ کرو. اگر مالی تکلیف ہو، اگر آپ خسارے میں ہو، نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے دیر سے کیجئے، پر ضروری ہے کرنا. اور اسی کے ساتھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بچوں کے اچھے نام رکھے جائیں، اچھے نام رکھے جائیں. وہ نام نہ رکھیں جس سے شرک کی بو آ رہی ہو. عبد الکبیر، یا اسی طرح آپ دیکھو عبد النبی، عبد الرسول، یا عبد الکعبہ. عبد الکبیر تو خیر صحیح ہے وہ نام، تو ایسے وہ نام جس سے شرک کی بو آ رہی ہو. ہمارے نوجوان نئے ناموں کی تلاش میں اور جستجو میں ہمارے اپنے بچوں اور بچیوں کے نام ایسا رکھنا دنیا میں کسی کا نام نہ ہو، اسی تلاش میں تکلف کے طور پر ایسے نام رکھتے ہیں جو غلط نام ہو جاتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا پیارے نام ہے عبداللہ، عبد الرحمان، یا اس طرح سے صحابہ کے نام، صحابیات کے نام، تابعی کے نام، تابعیات کے نام، بہت سارے ایسے نام آپ کو ملیں گے جو بہت اچھے ہوں گے. اور یاد رکھو کہ ناموں کا اثر انسانی زندگی پر ہوتا ہے، انسانی زندگی پر ہوتا. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے دادا کا نام حزن تھا، اور حزن کے معنی ہوتے ہیں رنج و غم، دکھ، درد، تکلیف. نبی نے ان سے کہا کہ اپنا نام بدل لیجئے، کوئی دوسرا نام رکھ لیجئے. انہوں نے کہا جانے دیجئے نا اللہ کے نبی، ماں باپ نے نام رکھا تھا. آج بھی اسی حد دردی اور اسی ضد پر بہت سارے لوگ قائم ہو جاتے ہیں، نام غلط ہے بدل نہیں، ماں باپ نے رکھا. انہوں نے بھی یہی کہا. نبی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مت بدلیے. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کاش میرے دادا نے نبی کی اس نصیحت پر عمل کیا ہوتا، اپنے نام بدل لیے ہوتے. نام بدلنے کی وجہ سے آج تک ہمارے گھروں میں رنج و غم کا ماحول رہتا ہے، دکھ درد کا ماحول ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ آتا ہی ہے کہ ہمارے گھر والے پریشان ہوتے. تو ناموں کا اثر ہوتا. ایک ذمہ داری اور بھی عائد ہوتی. بچہ جب بولنے کے قابل ہو جائے اور کچھ بولنے لگے تو شریعت کہتی ہے کوشش کرو انہیں کلمہ طیبہ کی تلقین کرو. اس بچے کے زبان پہ اللہ کا نام آئے. ہم خوش ہوتے ہیں ابا آئے، خوش ہوتے ہیں اما نام آئے، خوش ہوتے ہیں کوئی ہیرو کا نام آئے، خوش ہوتے ہیں کوئی ہیروین کا نام آئے، خوش ہوتے ہیں کوئی اور بات بولے. نہیں، شریعت کہتی ہے کوشش کرو تمہارے بچے کی زبان جب کھولے، چاہے وہ تتلاہٹ کے ساتھ ہی صحیح اور چاہے وہ توڑ مڑوڑ کر ہی صحیح، لیکن اس کے زبان سے کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ نکلنا چاہیے، لا الہ الا اللہ. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الذی یقرأ القرآن وهو یتتعتع وهو شاق علیہ فلہ اجران. اگر کوئی شخص قرآن مجید بھی پڑھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے پر اچھے انداز میں روانی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا، پڑھنے میں اس کی زبان ٹوٹتی ہے، اس کی زبان تتلاہٹ میں آتی ہے، اس کو بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور اس کے حروف کی ادائیگی میں اور بڑی دقت ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلہ اجران. اس کے باوجود بھی اگر وہ تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دوگنا اجر عطا فرماتا ہے. تو تلاہٹ کے ہی صحیح لیکن اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو. اسی طرح ماں باپ کی ایک اور ذمہ داری بچوں کے جسمانی صحت کی فکر کرے. جسمانی پیسہ پکڑا دیے، مارواڑی کے ادھر کیا کھا رہا ہے، کیا نہیں کھا رہا، کہاں جا رہا ہے، کہاں نہیں جا رہا، وہ اپنے پیٹ میں کیا نکل رہا ہے، ہم اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کے انجام بد ہم بھگتتے. بہت سارے لوگ بھگتتے. پیسے نہیں، آپ ان کے جسمانی صحت کا خیال کیجئے بچپن ہی سے. جانتے ہیں عربوں کے ہاں ایک دستور تھا کہ جب ان کے یہاں بچے پیدا ہوتے تو دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیتے دودھ پلانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ دیہاتی عورتیں
शुजातमंद होती है, बहादुर दिलेर होती है, हिम्मती होती है, और जफाकशी उनके अंदर होती है, मेहनत दरकार होती है। इसलिए वो अपने बच्चों को देहाती औरतों के हवाले कर देते कि उनका दूध पिएंगे तो हमारे बच्चे में भी शुजात आएगी। और देखिए हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दाई हलीमा के हवाले किए गए। तो जिस्मानी सेहत की फिक्र हमें आपको करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि सेहत और तंदुरुस्ती ये जिंदगी की बहुत बड़ी नेमत है, और तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तालिब आप बारहा सुनते, तो अपने बच्चों की सेहत की फिक्र कीजिए। ऐसे कितने बच्चों की शिकायत आती है ना, ये बार वाले के यहाँ न जाने क्या क्या पैसा पकड़ा देते, हम लाकर अपने घर वो सामान नहीं देते। अपने अपने बच्चों को अपने घर में सामान लाकर दीजिए, और अच्छी क्वालिटी का सामान लाइए, उनकी सेहत पर कोई असर ना पड़े। हमें उससे ज्यादा दबाव में झेलना पड़ता है मेरे भाई। ये शरीयत का पैगाम है, ये दीन का पैगाम है। उनकी सेहत का ख्याल रखो। इसी तरह आगे एक और जिम्मेदारी आयद होती है, शयातीन के शर से अपने छोटे बच्चों को हमेशा महफूज रखो, बचाए रखो। शैतान की नजर ना लगे, वो तो इंसानों पे भी बुरी नजर लग जाती है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई कि मियां और बीवी जब बिस्तर पर आपस में सोहबत इख्तियार करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबी शैतान मा रज़क़तना, वहां भी शैतान से पनाह मांगा जा रहा है। नबी ने फरमाया कि जब शाम होती है, सूरज गुरूब होता है और इब्तिदाई अंधेरा छाता है, शैतान गलियों में, चौराहों में, दुनिया में फैल जाते हैं, और उसके फौजी, उसके लश्कर, उसके चेले, और उस वक्त वो छोटे बच्चों की निगाह में जब आते हैं तो उनकी नजर उन्हें लगती है, उससे उनके ऊपर असर पड़ता है। दरवाजे बंद करो, अपने घरों को रोक लो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को नजर बद की ये दुआ पढ़कर बाकायदा दम किया करते थे। वइज़ुकुल्लाह बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, कहा करते थे ये तुम्हारे दादा इब्राहिम थे जो अपने बेटे इस्माइल और इसहाक पर ये दुआ पढ़कर दम किया करते थे, आज मैं तुम्हारे ऊपर कर रहा हूं। तो ये शयातीन होते हैं जिनके शर से महफूज करने के लिए और इंसानियत की नजरे बद से बचाने के लिए इन दुआओं का हमें और आपको एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरह माँ बाप की एक और जिम्मेदारी होती है, बचपन से ही इबादत में, रियाजत में, इल्म दीन की तालीम को सीखने में बाकायदा उनको आगे बढ़ाना चाहिए। छोटी मोटी बुनियादी तालीमात उनके नजर में डालना चाहिए, और बचपन से ही इबादत का शौक। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सनीन, 7 साल के बच्चे हो जाएं उन्हें नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं ना पढ़ने जाएं उन पर सख्ती करो और उनको नमाज की तरफ ले जाओ। इसका यह मतलब नहीं कि 7 साल के पहले आप नमाज की तरबियत नहीं दे सकते, नहीं, ना आप नमाज की तरबियत उससे पहले भी दीजिए, उससे पहले भी उन्हें आदी बनाइए, और उससे पहले भी उनको शौक दिलाइए कि हाँ यकीनन ये इबादत है जिसे हमें आपको अंजाम देना है। और हमारे असलाफ का तरीका देखेंगे तो बाकायदा बच्चों के अंदर इबादत का शौक पैदा करने के लिए इनामात रखा करते थे, बाकायदा हदिये के तौर पर उन्हें कुछ दिया करते थे ताकि उनके अंदर एक इबादत का शौक पैदा हो। हमारे माँ बाप के अंदर कहाँ है, सख्ती करते, जाओ नमाज पढ़ने, ना जाए मारने लगो, नहीं, बहुत सारे तरीके हैं तरबियत के और बहुत सारे तरीके हैं उन्हें मस्जिद तक लाने के। आप बचपन ही से उनको राह दिखाइए मस्जिद का। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे और आपके असलाफ की तालीमात को देखेंगे तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के आबिद हैं, जाहिद हैं, मुहद्दिस हैं, वो कहा करते थे कि मेरे वालिद मोहतरम मुझसे कहा करते थे कि इब्राहिम जितनी हदीसें तुम याद करोगे हर एक हदीस पर तुम्हें 1 दिरहम दूंगा। वो कहते हैं मुझे इतना शौक पैदा होता कि मैं हदीसों के हलकों में जाता और असातिज़ा के हलकों में जाता, हदीसें खूब सुनता और याद करता और लाके अपने अब्बा जान को सुनाता और कहता मैंने आज बड़ी मेहनत से 10 हदीसें याद की हैं, लिहाजा मुझे 10 दिरहम अता कीजिए। तो ये एक शौक होता है बच्चों के अंदर, इनामात की लालच देकर और हदिये देकर। सहाबियात का तर्ज देखो, वो अपने बच्चों को रोजा रखवाती थी, मस्जिदें ले जाती थी, और वो बच्चे जब भूख से निढाल हो जाते, रोने लगते, तड़पने लगते, वो माए होती, वो सहाबियात होती कि उन बच्चों के सामने उनकी सबसे बड़ी नेमत खिलौने लाकर रख देती और उसी के साथ खिलवाने लगती और किसी तरह गुरूब आफ्ताब तक ले जाती और रोजा उनका मुकम्मल करवाती है। तो अल्लाह का शुक्र है, आप पिछले रमजान में देखे होंगे हमारे साथी
जनाब अतीउल्लाह साहब और उनके कुछ और साथियों ने मासूम रोजेदार के नाम पर जो एक प्रोग्राम किया था और एक शौक दिलाया था, बहुत सारे बच्चों ने बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हिस्सा भी लिए थे, उनको मेडल और इनामात और सनद भी दी गई थी। और इसी तरह से हमारे नौजवानों को या हमें अपने बच्चों को या गैरों के बच्चों को अगर लाना है अपने राह पर और तरबियत से दीन की तालीम उन्हें देना है तो ये अंदाज इख्तियार करना चाहिए जो बहुत कारआमद साबित होता है। देखो एक और जिम्मेदारी होती है तरबियत। एक डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, साइंसदान बनाओ, सब कुछ बनाओ, हर वो इल्म जो दुनिया में उसके लिए दफा बख्श हो वो सारे उलूम सिखाओ। हमारी शरीयत हमें और आपको कभी भी अपने बच्चों को ये सारे उलूम सिखाने से मना नहीं करती, पूरी इजाजत देती, पर शर्त के साथ कि वो इल्म दीन, वो किताब और सुन्नत का इल्म, वो कुरान और हदीस का इल्म जो हमारे और आपके ऊपर हर मुसलमान पर फर्ज करा दिया, हम उनसे महरूम नहीं कर सकते। हम बचपन से ही उन तालीमात से उन्हें दूर नहीं कर सकते, इसलिए कि आप जानते हैं और ये मुसलमान होने की हैसियत से जानना भी चाहिए कि क़यामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि बीयूएमसी की डिग्री लाया कि बीएमसी का लाया, क्या लाया, डॉक्टरियत की डिग्री लाया कि साइंसदा की डिग्री लाया, कौन सी डिग्री, अल्लाह नहीं पूछेगा। आखिरत की कामयाबी इस दुनिया के साथ इल्म दीन पर जो है महवर है और यही मरकज है हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का। हम सारे उलूम सोचते हैं कि समेट ले, हर माँ बाप चाहता है बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चों को पढ़ा दें, शादियां कर दे, जिम्मेदारी खत्म। नहीं, यही तो हमारी गलतफहमी है। बचपन से हमने मदरसे और मकतब का और मस्जिदों का रास्ता उन्हें भुला दिया और ऐसे राहों पर ले गए और ऐसे इल्म को सिखाने पर हम और आप अपना जो है शौक दिखाने लगे जो इल्म अल्लाह से गाफिल कर दे, जो नबी से गाफिल कर दे, जो दीन से गाफिल कर दे। ऐसे इल्म जो है ये समझो कि आखिरत में तुम्हारे लिए सबके सब बेकार है। दुनियावी एतबार से तो फायदा होगा, यहाँ दुनिया में वो कमाएगा, इज्जत शोहरत सब कुछ लेगा, लेकिन आखिरत में बगैर उसको वो इल्म सीखे जो रब से मिलाता हो और जो नबी से मिलाता हो और जो दीन की तालीमात से मिलाता हो, बगैर वो इल्म सीखे आखिरत की कामयाबी हमारे बच्चों की नामुमकिन है, नामुमकिन है। कब्र में क्या सवाल होगा, मन रब्बुका, कौन है तुम्हारा रब, क्या जवाब दोगे? फला कॉलेज से पढ़ के आया, मा दीनुका, क्या है तुम्हारा दीन, मन नबियों का क्या है, कौन है तुम्हारे नबी, नबी का नाम तुमने कभी नहीं पढ़ा। इल्ला माशाअल्लाह वो जवान जो दुनियावी उलूम सीखने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह दीनी इल्म भी सीखते हैं, लेकिन हम दीनी इल्म से बिल्कुल ही नाकारा अपनी औलाद को नहीं कर सकते हैं, वरना रोना पड़ेगा। फातिमा को हजू बेटा मांगा 50,000 का मोबाइल, पकड़ा, यहाँ ले जाओ, जो मांगा, जायज ख्वाहिशात हो, नाजायज ख्वाहिशात हो, औलाद की लाड में, औलाद की मोहब्बत में, प्यार में हमने सब कुछ दे दिया, दुनिया बनाया, दुनिया संवारा, पर माँ बाप होने की हैसियत से अपने बच्चों के लिए हमने आखिरत का कभी तसव्वुर किया, आखिरत की कभी फिक्र की? फातिमा आई, अल्लाह के नबी यानी अपने अब्बा से कहने लगे कि कुएं से पानी ला ला के कमर पे लाद लाद के दाग पड़ गए हैं, धब्बे पड़ गए हैं, बहुत तकलीफ होती है। अब्बू जान, सुना है आपके पास बहुत सारे खादिम आए हैं, नौकर गुलाम आए हैं, एक ही गुलाम दे दीजिए जो मेरी परेशानी थोड़े कम कर दे और मेरी खिदमत करे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नबी इंसान नहीं, एक बाप की हैसियत, एक बाप का हक अदा कर रहे हैं। तो हाँ बेटी, खादिम ले लोगे, दुनिया में तकलीफें कम हो जाएंगी, लेकिन ये बाप है जो तुम्हारे लिए आखिरत की फिक्र कर रहा है। जाओ और फिर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ना, एक क्या हजारों खादिम से तुम्हारे लिए बेहतर हो। ये तालीम है, ये तरबियत दी जा रही है आखिरत की। और वो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये ना समझना तुम्हारा बाप पैगंबर है, नबी है, रसूल है, दुनिया का सबसे अफजल जो है पैगंबर है, आखिरत में तुम्हारे कुछ काम आ जाएगा, तुम्हारा कुछ जो है हेल्प करेगा, मदद करेगा। ना अनकिसी नफ्स के अन्नार, तुम भी अपने आप को जहन्नम से बचाओ, दुनिया में अच्छे अमाल करके, दीन का इल्म सीख करके और दीन की तरबियत लेकर के अपने अमाल से तुम अपनी जन्नत बनाओगे। मैं वहां तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा और जहन्नम से बचाने वाले तुम्हारे अपनी यही अमाल हो। हमें कहां फिक्र थी आखिरत की। इमाम शाफी रहमतुल्लाह, एक बेटी है, बेटी को ऐसी तरबियत दी गई है कि रात की नींद हराम हो चुकी है, करवटें बदल रही है, बेचैन है, बेकरार है। बाप मारे मोहब्बत से पूछता है, बेटी क्या बात है, बुखार है, सर में दर्द है, क्यों नींद नहीं आ रही है? बेटी कहती है, अब्बा जब से कब्र की हिस्ट्री पढ़ के आई हूं,
اور جب سے قبر کے مناظر سن کے آئی ہوں اور جب سے قبر کے تعلق سے حدیثیں پڑھ کے آئی ہوں رات میں نیند نہیں آ رہی ہے کہ قبر اس کالی کوٹری میں ہمارا کیا حال ہوگا, ہمارا کیا انجام ہوگا, اور جاگ جاگ کے اللہ کو یاد کر رہی. تربیت کا اثر ہے بچپن سے. دیکھو ایک اور مسئلہ ہے, ہم اور آپ اس میں سستی کرتے ہیں. بچوں کو اور ان کی غلطیوں کو بچپن کا حوالہ دے کر نظر انداز کر دیتے. بچہ ہے, گالی دے رہا ہے سدھر جائے, جھوٹ بول رہا ہے سدھر جائے, چوری کر رہا ہے سدھر جائے, نیم اڑیاں لباس ادھورے لباس پہنا کر اپنے بچیوں کو بچپن سے ان کی حیا کو ان سے چھین لیتے, ان کے شرم سے ہم کھلواڑ کرتے اور یوں ہی بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. ذہن سازی کی وہی عمر ہوتی ہے اور وہیں سے تربیت دی جاتی ہے, وہیں سے سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے اور وہیں سے ان کی عادت بنائی جاتی ہے. جب بچپن سے ہم اپنے بچوں کا خیال نہ کریں گے اور یوں ساری گمراہیوں کو نظر انداز کرتے جائیں گے, آگے چل کر مصیبت بنے گی اور آگے چل کر پریشانی بنے گا. وہ بھی جلدی یوٹیوب پہ واقع آیا نا, رجسٹرار میں ایک مسلم لڑکی غیر مسلم سے شادی کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے. باپ روتا ہوا گیا, بیٹی کیا کر رہی ہے, ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہا. دین کی تعلیم سے دور رکھو گے وہ دن دور نہیں, ہماری بچیاں ایسے ہی گمراہ ہوگی. وہ ہاتھ چھوڑ کے باپ ہے جو بھیک مانگ رہا, خون کے آنسو رو رہا ہے, پلٹ آؤ یہ غلط راستہ ہے. باپ کے ہاتھ پر وہ بیٹی تھوک دیتی ہے کہ نہیں تمہارے ساتھ نہیں جانا, ہم اور زندگی اسی اپنے شوہر کو بنا کر اسی کو گزاریں گے. دین کا علم نہیں سکھایا ہم, دین کی تعلیم و تربیت سے دور رکھا ہم, دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. تو جھیلنا کس کو, جھیلنا ہمیں رات کو. وہ چوتھا نا ہماری کتاب میں بچے پڑھتے, بچے مکتب میں, جب مکتب میں نہیں پڑھاؤ گے ایسے واقعات سننے کو ترس جاؤ گے اور کبھی عبرت حاصل نہیں کرو گے. وہ بچپن سے چوری کر رہا ہے اور ماں باپ اس کی چوری کے سامان کو عیش کے ساتھ جی کھا رہے ہیں, کچھ نہیں بول رہے. ایک دن گرفتار ہو گیا اور پھانسی کی سزا ملی. آخری مراد پوچھی گئی کہ کیا چاہتے ہو, اس نے کہا ماں سے ملنا چاہتا ہوں. ماں کو بلایا گیا, وہ پھانسی پلٹنے والے کی آخری تمنا پوری کی جاتی ہے, سرکاری قانون. وہ ماں آئی تو ذرا ماں قریب گئی, کہا ذرا اپنا کان میرے زبان منہ سے قریب لاؤ, کچھ بولنا کوئی اور نہ سن پائے. ماں جیسے اپنا کان اس کے قریب لے گئی, بچہ مارے غصے سے پورا کان اپنے دانتوں سے چبا گیا اور ماں چیخ گئی, ظالم, مرتے سمے بھی تکلیف دیتے جا رہا. کہا ظالم نہیں, اگر بچپن کی چوری پر تماچے مارے ہوتے, اگر تو نے مجھے سمجھایا ہوتا تو آج مجھے پھانسی پر لٹکنے کی نوبت نہیں آتی. تو اب جا کے احساس ہو رہا ہے اور اب جا کے جو ہے غلطی پر نجابت آنی چاہیے. تو ایسے ماحول آتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں. بچوں کے بچپن کی غلطیوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. نرمی سے, سختی نہیں, سختی کبھی کام نہیں آتی. یاد رکھیں, ہمارا بچہ کبھی غلطی کرتا ہے نا, ہم کو بھی جوش آتا ہے کہ ہاں غلط کیا, تو پھر وہ ہمیشہ غصہ, ڈانٹنا, مارنا اور وہ بھی جانوروں کی مارنا نہیں. تربیت اس سے نہیں, نرمی اختیار کیجیے, شفقت کیجیے, الفت سے, چاہت سے, محبت سے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے لیا, اللہ نے چوم لیا اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بغل میں اقرا بن حابس بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ, کہا اللہ کے نبی 10 بچے ہیں, میں نے کسی کا کبھی بوسہ نہیں لیا, کبھی بوسہ نہیں, کبھی چوما نہیں. کہا تو پھر اس میں کون سی کمال کی بات, اس میں کون سی بڑی بات. من لا یرحم ولا یرحم, جو زمین پر رحم کرتا نہیں اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق, کہ اللہ جب کسی گھر والے کے ساتھ ارادہ کرتا ہے خیر کا, بھلائی کا, تو فیملی کے ہر ممبر کو نرم مزاجی عطا کرتا ہے, نرمی عطا کرتا ہے, شفقت عطا کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی چند سالوں میں پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا نہیں بجایا. عمر ابن سلمہ ہے, کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں چاروں طرف بیٹھ کر. ابھی نادان صحابی ہیں, چھوٹے صحابی ہیں, عمر ابن سلمہ رضی اللہ آئے اور جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے یہاں وہاں چاروں طرف ہاتھ گھما کر کھانے لگے. پیارے نبی نے کہا دیکھو یا غلام, پیار سے, محبت, بیٹے کھانے کے آداب سیکھو, سم اللہ, بسم اللہ کہو, اللہ کا نام لو, وکل بیمینک, داہنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, وکل مما یلیک. یہ تو بڑوں کو بھی توفیق نہیں ہوتی جو بچوں کو تربیت دی جا رہی ہے. کھانا وہیں سے کھاؤ جو کھانا تم سے قریب ہو, پورے ٹیبل پر ہاتھ مت گھماؤ. یہ تربیت کون دے گا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتے,
10 سال تک وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی اس کو ایک چھڑی نہیں ماری، 10 سال کی خدمت میں کبھی ایک ڈنڈا نہیں مارا، پیار سے، محبت سے، شفقت سے ہماری تربیت کرتے رہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک ذمہ داری، دیکھو اولاد یہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، جس کے پاس نہیں ہونا نہ جانے کتنے در کاٹتے ہو، وہ توحید کے راستے سے بھٹک جاتے، نہ جانے کتنے بابا پیر ولی صبر کی توفیق نہیں ہوتی۔ اولاد کی چاہت میں یہ انسان شرک کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر اولاد کسی کو مل گئی ہے، اس کی نعمت اور اس کی قدر کرے۔ اور یہ نبیوں کی مانگی ہوئی نعمت ہے، نبیوں نے اس کو مانگا، لیکن مانگا ہے اولاد نہیں، نیک اولاد مانگا۔ ابراہیم نے کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ اولاد دے، نیک اولاد دے۔ نیک اولاد نہیں ہوگی زندگی اچیرن ہو جائے گی، زندگی یہی جہنم ہو جائے گی۔ زکریا بڑھاپے میں پہنچ گئے اور کہہ رہے ہیں فہب لی من لدنک ولیہ، بال پک گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، عمر گزر گئی، لیکن امیدیں ختم نہیں، اولاد دے دی۔ تو اولاد مانگنے اللہ سے چاہیے، غیروں کے دروازوں پر نہیں۔ اولاد اپنی جگہ بہت بڑی نعمت۔ ایک اور تعلیم دی گئی ماں باپ کی ذمہ داری کہ کبھی بھول کر بھی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا نہ کرو، بد دعا نہ کرو۔ اولاد تکلیف دے رہی ہے، اولاد ستا رہی ہے، اولاد پریشان کر رہی ہے، پر پیاری تعلیم شریعت نے دی، خبردار ہو جاؤ، ماں باپ ہو، اپنی اولاد کے حق میں کبھی بد دعا نہ کرنا۔ جانتے ہیں کیوں؟ ماں باپ کی بد دعا اور دعا دونوں اللہ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، بہت جلد قبول ہوتی ہے، بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جتنی اولاد ہو یہاں پر کان کھول کر سنو، اپنے سلوک اور اپنے رویے، اپنے برتاؤ سے کبھی ایسا موقع نہ آنے دینا کہ تمہارے ماں باپ اتنے ناراض ہو جائیں اور اتنے ناخوش ہو جائیں اور اتنے تم سے پریشان ہو جائیں کہ تمہارے حق میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ کبھی ایسا موقع نہ آنے دینا۔ یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کتنی بھی ناکارہ کیوں نہ ہو جائے، اپنی آنکھوں سے اس کی بربادی دیکھ نہیں پائے گا، اپنے آنکھوں سے اس کی بربادی دیکھ نہیں پائے گا۔ اس لیے شریعت کہہ رہی ہے بد دعا مت کرو، کر دو گے تڑپنا تمہیں کو پڑے گا، خون کے آنسو تمہیں کو رونا پڑے گا۔ بد دعا کہیں لگ گئی، تمہاری اولاد تمہارے سامنے دنیا میں ذلیل ہوگی، تمہاری اولاد تمہارے سامنے دنیا میں رسوا ہوگی، تمہاری اولاد تمہارے سامنے فقیر بن جائے گی، اور تمہاری اولاد تمہارے سامنے در در بھٹکے گی، جسے دیکھ کر ماں باپ کی آنکھیں کبھی برداشت نہیں کریں گی۔ اللہ نے کتنی قدر کی ہے ماں باپ کی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا تدعوا علی اولادکم، کبھی بد دعا مت کرنا، اپنے نفس کے لیے بھی اور اپنے مال کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ تربیت کا خیال رکھو، اور تربیت اس انداز سے ہو کہ آپ دنیا کے بھی باہر بنے، دنیا میں بھی آپ اس اعلی مقام تک پہنچے جہاں لوگوں کی تلاش آپ کی ہو۔ ڈگریاں لے کر نہ پھرو، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تمہارے پاس نوکریاں خود چل کر آئے۔ نوجوان ناکارہ تو ہو گئے، 10ویں 12ویں پڑھ لی، سوچا پورا ہیٹرک مار دیا، 10ویں 12ویں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے علم حاصل کرو، ایسے مقام پر پہنچو، چاہے ڈاکٹر بنو، چاہے سائنسداں بنو، دنیا کو تمہاری ضرورت ہے، آگے بڑھو اس طرح کہ تمہیں در در بھٹکنا نہ پڑے، دنیا تمہارے پاس خود چل کر آئے، اس لائق بنو۔ اور ڈاکٹر کیا علم دین سیکھ کر ڈاکٹر نہیں بنتے؟ کیا دین کا علم سیکھ کر کے سائنسداں نہیں بنتے؟ APJ عبد الکلام نے مدرسے میں نہیں پڑھا، مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ مجاہد آزادی، جنہوں نے باقاعدہ نعرے لگائے آزادی کے، البلاغ الہلال نجالے، آپ تاریخ پڑھو ان کی، کہاں سے پڑھ کر آئے تھے؟ کون سے کالج یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ انہوں نے بھی مکتب و مدرسے میں پڑھا۔ دین کا علم سیکھنا جو بنیادی چیزیں ہیں، جو رب سے ملانے والی ہیں اور نبی کی پہچان بتلانے والی ہیں، ایسے علم کو اپنے بچوں سے دور مت کرو، ورنہ آخرت، دنیا تو تباہ ہوگی یا بن بھی گئی، پر آخرت کبھی بن نہیں سکتی اور کبھی سنور نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین کی تعلیم دینے کے بعد دنیاوی تعلیم پر وہ جو دنیا والوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو جائے، اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس معاملے میں آگے بڑھیں، اپنے قدم آگے بڑھائیں، قرآن کی تعلیم پڑھیں، حدیث کی تعلیم پڑھیں۔ اور یہ سائنسداں اور ڈاکٹر، انجینئر سب اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر ہی سائنسداں بنتے۔ ایسی باتیں آپ ترجمہ تفسیر پڑھیں گے نا
تو جو بھی آپ بچے کہتے ہیں یہ جہاز کیسے بنا، یہ کیسے بنا، وہ کیسے بنا، ساری چیزیں آپ کے قرآن مجید میں الحمدللہ موجود ہیں، اور آپ کو ضرورت ہے اس کی تفسیر پڑھنے کی، ترجمے پڑھنے کی۔ انشاءاللہ آپ دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار لیں گے۔ العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کا مادہ پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رکھیں، جب تک زندہ رہیں، ایمان بالخیر پر زندہ رہیں، ہماری موت ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ دنیا میں جو مسلمان مظلوم ہیں ان کی غیبی مدد فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرمائے، جو ہم سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے کے آخر میں ایک اعلان ہے، ہمارے مصلیوں میں سے امان اللہ